الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی غلاموں کو خرید کر آزاد کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے محلے کا ایک غلام ابو فقیہ، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو فقیہ کو آزاد کر دے، کتنے پیسے لے کر آزاد کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں 6000 درم لوں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو آزاد کرانے کے لیے 6000 درم دیے۔ صدیق اکبر کو پھر پتہ چلا کہ ان کے محلے کا ایک غلام عامر بن فہرہ، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر اس کو بھی آزاد کرانے کے لیے بے چین ہیں، اس کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عامر بن فہرہ کو آزاد کر دے، کتنے پیسے لے کر آزاد کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں 7000 درم لوں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7000 درم دے دیے اور عامر بن فہرہ کو آزاد کرا لیا۔ صدیق اکبر کو پھر پتہ چلا کہ حبشے کا کالا بلال تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اس کے جسم پہ بھاری پتھر رکھے گئے ہیں، وہ احد احد پکار رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی آزاد کرانے کے لیے بے چین ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالک امیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال حبشی کو آزاد کر دے، کتنے پیسے لے کر آزاد کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں 8000 درم لوں گا اور اس کے بدلے میں ایک اور غلام لوں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نستورہ نامی غلام بلال کے بدلے میں دے دیا اور 8000 درم دے دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 17 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری دولت ان غلاموں پہ لٹا دی
گھر میں جو نقد پیسے تھے وہ بھی دے دیے۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ابو قحافہ عثمان آتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اے ابو بکر، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے گھر کی ساری دولت ان غلاموں پہ لٹا دی، ان نوکروں پہ لٹا دی، ان یتیموں پہ لٹا دی۔ اے ابو بکر، میں نہیں جانتا کہ تو حبشے کے کالے بلال پہ دولت لٹائے گا، تجھے عزت ملے گی، تجھے عظمت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی، تجھے دنیا کی بلندی ملے گی۔ اے ابو بکر، اگر تو پیسہ لٹانا چاہتا ہے تو کسی بڑے آدمی پہ پیسہ خرچ کر، تو بڑے کسی جگیردار پہ پیسہ خرچ کر، کل کو وہ تیرے کام آئے گا۔ اے ابو بکر، میں نہیں جانتا کہ تو حبشے کے کالے بلال پہ دولت لٹائے گا، تجھے عزت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی، تجھے دنیا کی چودراہٹ ملے گی۔ اگر تو پیسہ لٹانا چاہتا ہے تو کسی بڑے آدمی پہ پیسہ خرچ کر، کل کو وہ تیرے کام آئے گا۔ تو ابو قحافہ عثمان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا، صدیق اکبر کو سخت سست کہا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر رو پڑے۔ پیغمبر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نہیں بولے کیونکہ معاملہ دل کا تھا، معاملہ نیت کا تھا، معاملہ ایمان کا تھا۔ پیغمبر نہیں بولے تو عرش سے خدا بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل تو جلدی کر میرے پیغمبر کو جا کر یہ میرا کلام سنا دے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ صدیق جو دولت لٹاتا ہے وہ اپنے دل کے تزکیے کے لیے لٹاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عرش والا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔